اسلام کا جو سزاؤں کا نظام ہے وہ تھوڑا سا عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. اور جو اسلام کا سزاؤں کا نظام ہے نا، یہ ساری دنیا سے مختلف ہے. آپ اس کو دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ فلاں ملک کا نظام یہ ہے یا فلاں مذہب والوں کا نظام، آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے. اسلام کا سزاؤں کا جو نظام ہے وہ سارے مذاہب سے اور سارے ممالک سے اور انسانوں کے بنائے ہوئے سارے قوانین سے مختلف ہے. اور وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی وحی کی بنیاد پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کی وحی، اس کی بنیاد پر ہے. اسلام میں جو سزائیں ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اسلامی سزائیں ان کی 3 قسمیں. ایک حدود ہیں، ایک قصاص ہیں اور ایک تعزیرات ہیں. ایک حدود، ایک قصاص اور ایک تعزیرات. دنیا میں آپ کو جو دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں نا، ان میں آپ کو صرف تعزیرات ملتی ہیں، آپ کو اس کے اندر حدود و قصاص نہیں ملتے. یہ اسلام کی خوبی ہے. تو 3 قسمیں ہو گئیں، حدود اور قصاص اور تعزیرات. حدود وہ سزائیں ہیں ان جرائم پر جن میں اللہ کا حق غالب ہے، جن میں اللہ کا حق غالب ہے، جن جرائم میں اللہ کے حق کی زیادہ حق تلفی ہوئی ہے، اس پر جو سزائیں ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے. وہاں اللہ کا حق غالب ہے. اور وہ جرائم جن میں بندے کی حیثیت غالب ہے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے. اس کو قصاص کہا جاتا ہے. جس میں اللہ کا حق غالب ہے جرم کے اندر، اس کو حدود، اس پر جو سزائیں آئی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے. اور جس میں بندے کی حیثیت تھوڑی سی غالب ہے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے. اب جو حدود ہے نا، حدود، ان میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، بالکل قطعی. حدود کے نافذ کرنے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں. کسی حاکم کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حد ساقط کر سکے یا اس میں کمی بیشی کر سکے. حتیٰ کہ حاکم تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ حد کے اندر وہ کسی قسم کی کمی بیشی کر سکے. اسی لیے وہ ایک موقع پر جب ایک خاتون کا ہاتھ کٹنے کی سزا ہوئی نا اس کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک جملہ کہا تھا. ایک صحابی آئے تھے وہ سفارش کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حد میں سفارش کرنے آیا؟ تم اللہ کی حد میں سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو حدود ہیں ان میں کسی کو کوئی اختیار نہیں. وہاں صرف اور صرف ایک حق ہے اور وہ یہ ہے نافذ کرو بس. نہ حکومت وقت کا اختیار ہے اس میں، حتیٰ کہ نہ کسی نبی اور رسول کا اختیار ہے اس کے اندر. حدود. اب حدود جو ہیں وہ 5 ہیں. حدود 5 ہیں. چوری کی سزا حد ہے. نمبر 2، ڈاکے کی سزا حد ہے. نمبر 3، زنا کی سزا حد ہے. نمبر 4، زنا کی تہمت، اس کی سزا حد قذف جسے کہتے ہیں وہ حد ہے. یہ چاروں قرآن سے ثابت ہیں. چوری کی سزا قرآن سے ثابت ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ڈاکے کی سزا قرآن سے ثابت ہے، آج پڑھیں گے انشاءاللہ. زنا کی سزا قرآن سے ثابت ہے، 18ویں پارے میں سورہ النور میں پڑھیں گے. اور زنا کی جھوٹی تہمت لگانا، اس کی سزا حد قذف، وہ بھی 18ویں پارے میں قرآن سے ثابت ہے. 5ویں جو سزا ہے جس کو حد کہتے ہیں وہ ہے شراب نوشی. شراب نوشی کی سزا، لیکن یہ قرآن سے نہیں بلکہ احادیث مبارکہ اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے. یہ 5 سزائیں یہ حدود کہلاتی ہیں. قصاص جو ہے،
قصاص، اس کے اندر بندے کا حق غالب ہوتا ہے، اس لیے قصاص کے اندر معاف کرنے کا اختیار بندے کے پاس ہے۔ حدود ہو گئی، حدود میں نے بیان کر دی، اب قصاص ہے، قصاص کے اندر بندے کا حق غالب ہوتا ہے، قصاص کے اندر، اسی لیے بندے کو معاف کرنے کا حق ہے۔ قصاص کیا ہے؟ نمبر 1 قتل، نمبر 2 زخم۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ قصاص کہلائے گا، وہ قصاص ہے۔ اس میں ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں، مقتول کے جو ورثاء ولی ہوتے ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں، اور ان کو یہ بھی حق ہے کہ وہ قاتل سے دیت لے لیں، بالکل معاف کر دیں، ان کو اس کا بھی حق ہے، اور دیت لے کے معاف کر دیں، ان کو اس کا بھی حق ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جناب، ہم نے تو جواباً سزا ہی، قتل کے بدلے قتل ہی ہمیں چاہیے، تو پھر وہ سزا لاگو ہوگی۔ اسی طرح جب انسان کسی کو مارے، وہ جو زخم ہوتے ہیں مارنے کی صورت میں، ہڈی توڑ دی کسی کی، آنکھ نکال دی کسی کے، سر پھاڑ دیا کسی کا، اس میں بھی قصاص ہے۔ یہ ہم اسی چھٹے پارے میں پڑھیں گے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اس میں قصاص ہے، اس میں اختیار بندے کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ ہوئی 2 چیزیں۔ اس کے علاوہ جو جرائم ہیں ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے، ان کو تعزیرات، یہ تیسرا درجہ ہے، تعزیرات۔ تعزیرات کو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں بیان کی ہیں تعزیرات، ورنہ زیادہ تر جو تعزیرات ہیں ان کو حکومت وقت کی ثوابدید پر چھوڑا ہے، اس کے لیے جو بھی سزا مناسب سمجھیں وہ متعین کریں، جو بھی سزا مناسب سمجھیں وہ متعین کریں۔ یہ 3 اسلام کی جو سزائیں ہیں ان کی یہ 3 اقسام ہیں۔ حدود، اس میں اللہ کا حق غالب ہے، وہاں کسی کو حق نہیں بولنے کا، کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم جب اسی چھٹے پارے میں پڑھیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ اتنے سخت ترین الفاظ اس لیے جو اللہ کے حکموں کو نافذ نہیں کرتے کافر ہیں وہ۔ اس لیے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اللہ سزا نافذ فرما رہے ہیں، تم کہتے ہو ہم نے نہیں نافذ کرنی؟ تم کون ہوتے ہو؟ کیا تم خدا کی جگہ لے رہے ہو کہ اللہ آپ نے تو ایک سزا متعین کی، ہم نہیں دیں گے، ہم وہ سزا نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنی طرف سے سزا لاگو کریں گے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اسی لیے وہاں پر کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ یہ اتنا سخت جو لفظ تھا بلا وجہ نہیں ہے، وہ بلا وجہ نہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہے۔ ظالم کنوں کہا گیا؟ ظالم جو ان غلط سزاؤں کو نافذ کریں، جو اللہ کی سزائیں ہیں وہ نافذ نہ کریں بلکہ اپنی طرف سے سزائیں بنا کے نافذ کریں۔ ایک ایک سزائیں مرتب کرنے والے، قانون بنانے والے، ان کے بارے میں تو فرمایا کافر۔ ایک ہی نافذ کرنے والے وہ الگ ہوتے ہیں، جیسے پولیس کا محکمہ ہوتا ہے یا اور محکمے ہوتے ہیں، وہ نافذ کرتے ہیں، انہیں اوپر سے آرڈر آیا ہے، یہ آپ کے پاس سزا ہے، قانون ہے، آپ نے نافذ کرنا ہے۔ اور تیسرا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ پبلک ہے جو اس کو قبول کر لے، تو یہ فاسق ہیں، مجبور ہیں، ان کی نہیں چلتی، تو جو اوپر ہیں بنانے والے ان کے بارے میں تو کہا کہ کافر۔ یہ بڑے سخت ترین الفاظ، اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی یہ حق صرف اللہ کا ہے، تم کون ہوتے ہو اللہ کا حق لینے والے؟ تو یہ باتیں تھوڑی سی واضح ہو گئی۔